جناب محترم پاک جنید صاحب، آپ کی کو سیاست سے دشمنی چل رہی ہے آج کل؟ کیوں؟ یار یہ ضمنی الیکشن ہوا ہے، ہلالا ہوئی ہے، اتنے لے دے ہوئی ہے، پاجنس ہوئی ہے، ٹین ٹاں پاں ہوئی ہے، تم نے اس میں کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا۔ پہلی بات ہے کہ ٹین ٹین پاں پاں بھی ہوئی ہے اور ٹھا ٹھا بھی ہوئی ہے، ٹھا ٹھا کیا مطلب؟ ہوائی فائرنگ ہوئی ہے زبردست۔ تو اور جیت کے کیا بندہ رونا شروع کر دے؟ یہ اس رویے کو جسٹیفائی کر رہے ہو یار؟ جسٹیفائی میں نہیں کر رہا، اب نہیں جب آئی آتے تو پھر جیڑا بھی جیتے چلاتا جائے، ہمیں کیا؟ بھائی اس کے بعد ہمارا شو ہی نہیں تھا جب ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، اس کے بعد آج ہمارا شو ہوا ہے کہ ہم اسپیشل شو کرتا ہے اس کے لیے۔ ہاں آج ہفتے کا پہلا نہیں، اسپیشل شو بھی بنتا ہے ویسے، تھوڑے حلقے نہیں تھے، 15-16 حلقوں میں الیکشن ہوا ہے، کوئی چھوٹا الیکشن تو نہیں تھا نا۔ کیا فرق پڑا ان الیکشن سے؟ عوام کی صحت پر، ہمارے سیاسی رویوں پر، ہماری سیاست پر ایون کیا فرق پڑا ہے؟ یار نون لیگ جیت گئی، اس نے تو بائی نہیں آنا، گھن 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 گھن۔ تھوڑی ہوائی فائرنگ بھی کرو تاکہ پتا چلے۔ ٹھا 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 ٹھا۔ تم نون لیگ کے جیتنے کی خوشی منا رہے ہو؟ یار میں تو ٹول والا ہوں، جو بھی جیتے گا مجھے ٹول میں جانا پڑتا ہے۔ اچھا ہاں یار یہ ٹول والے ان پڑھ ہوتے ہیں، انہوں نے ڈھولولوجی میں ایم ایس سی کی ہوتی ہے۔ میری بات سنو، تم اپنے اندر چھپا ہوا شوق پورا کرنے کے لیے کیا کیا موقع تلاش کرتے ہو؟ بہت اچھا۔ تم شو سے پہلے کر لیا کرو، آدھا گھنٹہ کر لیا کرو۔ تمہارا مطلب ہے کہ میرے اندر ٹول والا چھپا ہوا ہے؟ واہ 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 یار، میں خوشی منا رہا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ یار، نون لیگ نے بڑا زبردست سویپ کیا ہے۔ ہاں نہیں، نون لیگ کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ اس نے توقعات کے عین مطابق، بلکہ توقعات سے کچھ بڑھ کر ریزلٹس دیے، لیکن میں تم سے یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ان نتائج سے، ضمنی الیکشن کے ان نتائج سے پاکستان کی سیاست پر یا ہمارے سیاسی رویوں پر کوئی فرق پڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے؟ کسی تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ یہ بتاؤ۔ نہیں تو تبدیلی تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ لوگ مجھے رکھ لے اور میں دوپٹہ لے لوں، یا سرگودے کا ایم پی اے جا کے منڈی بہاؤدین الیکشن لڑے اور منڈی بہاؤدین کا ایم این اے جا کے بہاولپور میں الیکشن لڑے اور گجرانوالے والا کراچی چلا جائے اور کراچی والا حیدرآباد آ جائے۔ اس طرح کی تبدیلی تو دیکھنے میں آئی ہے نا کہ پیپلز پارٹی کا جو سابق امیدوار تھا وہ نون لیگ کی طرف سے لڑ رہا ہے، نون لیگ کا سابق امیدوار پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑ رہا ہے، ادھر کا امیدوار ادھر کا امیدوار ادھر، پہلے چچا اب بھتیجا، پہلے بیٹا اب ابا جان۔ یہ تو تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں نا۔ یار میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، میں نے بھی وہی بتائی ہے تبدیلی۔ دیکھو نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑی تبدیلی تو دیکھنے میں نہیں آئی نا۔ مطلب وہی لوکل جو میکینکس ہیں، حلقوں کی جو سیاست ہے، وہی دھڑے بندیاں، وہی رشتہ داریاں، وہی ذات برادریاں۔ تو یہ جو ایک میڈیا پہ ایک تبدیلی محسوس کی جا رہی تھی، میڈیا پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ ان ٹاک شوز کے نتیجے میں ایک بیداری کی لہر پیدا ہوگی اور کچھ 19-20 کا ہی فرق صحیح ان ضمنی الیکشنز میں بھی دیکھنے میں آئے گا۔ تو ایسا تو قطعی طور پر نہیں ہوا، کہیں پر بھی وفاداریاں تبدیل کرنے والے کو سزا نہیں ملی، کسی حلقے میں بھی موروثی سیاست کے خلاف علم بغاوت بلند ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ نہیں باقی تبدیلی کوئی نہیں آئی، پچھلے الیکشن بھی سردیوں میں ہوئے تھے، اس دفعہ بھی الیکشن سردیوں میں ہوئے۔ ویسے اتنی سی تبدیلی آئی ہے کہ بھتیجے کی جگہ پہ چاچے نے الیکشن لڑا ہے اور بیٹے کا الیکشن جو ہے وہ ابا جی لڑ رہے ہیں، اتنی سی تبدیلی تو آئی ہے۔ یہ تبدیلی ہے یار؟ یار بڑی تبدیلی ہوتی یار، تم کیا چاہتے ہو یار؟ کون سی تبدیلی ہے؟ تم نہیں جانتے کہ ہم کون سی تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ یار وہ نہیں آ رہی تو اب اتنی تبدیلی سے تسلی تو رکھو نا۔ ہاں ایک مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے، منیور وٹو صاحب نے آگے پنجاب کے حوالے سے جو ٹھول بجایا تھا وہ میرے والا ٹھول ہی ثابت ہوا۔ ہاں وٹو صاحب نے بھی بہت بلند بانگ دعوے کیے تھے، اور سیاست کے ایون جو بڑے بڑے ماہرین ہیں وہ بھی اس توقع کا اظہار کر رہے تھے کہ نون لیگ کو شکست تو نہیں وٹو صاحب دے سکتے، لیکن ان کے ووٹ بینک میں ایک بڑا ڈنٹ ڈالنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، کم از کم وہ پیپلز پارٹی کے وجود کو تسلیم کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے اسی توقع پہ اپنا ایک نیا سپہ سالار اتارا تھا ضمنی الیکشن سے پہلے، لیکن وہ تو میرا خیال ہے یکسر طور پر جنگ کا دھارا جو بدلنے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ ہاں پہلی تقریر انہوں نے ویسی کی تھی جیسی وہ سڑک میں مداری نہیں کہتا کہ کپڑے کا سپ اوپر نیچے بھی جائے گا اور نیولے اور سپ کی لڑائی بھی ہوگی، 5-6 ایٹمیں بتا دیتا ہے، ٹوپی میں سے کبوتر بھی نکلے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ بلکہ پیپلز پارٹی سے کہیں اچھا پرفارم کاف لیگ کر گئی ہے۔
وہ کہ کاف لیگ نے اپنا ایک سیٹ نکال گئی ہے اور اپنی جو اس کی سیٹیں تھیں اس پہ بھی کاف لیگ نے کمپیریٹیولی ٹف فائٹ دی ہے پیپلز پارٹی کی نسبت, اور اپنا کم از کم جو ہے وجود وہ شو ضرور کیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جہاں پر پنجاب میں نون لیگ کو بہت ساری خوشخبریاں ملی ہیں, اسی طرح سندھ میں نون لیگ کے بارے میں یہ اس توقع کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے بعد جو پیپلز پارٹی سے ناراض اس کے حلیف ہیں اس کی وجہ سے, اور جو نون لیگ نے وہاں پر قوم پرستوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو شکست تو نہیں دے سکتے لیکن پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو متاثر ضرور کریں گے. لیکن وہاں پر بھی ایسی کوئی صورت دیکھنے میں نہیں آئی. وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. لیکن سر یہ جو الیکشنز ہیں یہ آئندہ کے لیے کوئی ٹرینڈ سیٹر تو ثابت نہیں ہوں گے. ظاہر ہے اس کی ایک بڑی وجہ تحریک انصاف کا ان الیکشنز کا بائیکاٹ ہے. یعنی تحریک انصاف کا اگر کوئی بدترین مخالف بھی ہے تو وہ تحریک انصاف کو اگر نمبر 1 پوزیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو نمبر 2 یا اس سے بھی برا نمبر 3 پر تو ضرور رکھتا ہے نا کہ آئندہ الیکشنز میں وہ پہلی 3 جماعتوں میں سے ایک جماعت ہوگی. تو اگر جو ٹاپ 3 میں سے ایک سیاسی جماعت اس اکھاڑے میں اترتی نہیں ہے تو بہرحال یہ ٹرینڈ سیٹر تو نہیں ہو سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے کس پارٹی کے ووٹ ٹوٹ کے تو عمران خان کی طرف جائیں گے, اس کو ٹف ٹائم ملے. ہاں بالکل. اگر نون لیگ انتخابات سے پہلے جنرل الیکشن سے پہلے یہ تاثر دینے میں عوام میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا پیپلز پارٹی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے, جیسا اس نے اسلامک فرنٹ میں کیا تھا کہ اسلامک فرنٹ کے جتنے سپورٹرز تھے ان کو نون لیگ یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ اگر آپ اسلامک فرنٹ کو ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ ضائع چلا جائے گا اور پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ جائے گی. تو اگر آئندہ الیکشن میں بھی نون لیگ اپنی اس اسٹریٹجی میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل وقت ہوگا. لیکن اگر تحریک انصاف کی ہوا چلتی ہے اور تحریک انصاف اگر اس بیریئر کو کراس کر جاتی ہے, اس نفسیاتی بیریئر کو کراس کر جاتی ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو ابھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے اس سے کہیں بات آگے نکل جائے گی. مگر فی الحال ضمنی الیکشن میں کوئی خاص رزلٹ سامنے نہیں. اس نے الیکشن لڑا ہی نہیں ظاہر. تو پھر میں وہ بات کر لوں ذرا ناظرین سے. کیا جے میں جان دی جگہ نے مار جانا تے ایک دی تندو جم دی جگیا جگیا ٹور پردیس کیوں بوا بچیا کرنا تیری. یار میرا سال جب ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا گلوکار پکڑ لیتا ہے. مجھے کیا سمجھا ہوا ہے یار تیری ریبیڈی اس کو کرنا تھا. کتنا کوڑ آدمی ہے, اتنا کو تو خان صاحب ہو جاؤ یار تم خدا کے لیے. خدا کا خوف کرو یار. دیکھو میں نے تمہیں کیا کہہ دیا, سپ بن جاؤ. میں کہہ رہا ہوں خان صاحب بن جاؤ تھوڑے سے. خان صاحب بہت اچھے آدمی ہوتے ہیں, کریلے گوشت کوٹ پڑیا. انسینٹیو دیکھو اس کا. ناظرین یہاں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.